ممبر اور علم سے مانوس ہو جائیں. کیوں؟ قبرستان میں بیٹھے ہیں نا اور موت برحق ہے نا, کسی کو انکار ہے؟ توجہ کیجیے گا. ممبر اور مانوس سے اتنے, ممبر اور علم سے اتنے مانوس ہو جائیں. یہاں علم تو نہیں ہے مگر سامنے علم ہے, ورنہ ممبر پہ علم ہمارے یہاں ضرور ہوتا ہے. انشاءاللہ اس کے بعد اس ممبر پہ بھی علم نصب ہو جائے گا. ممبر اور علم سے اس لیے مانوس ہو جائیں, تو کبھی میں خطبہ تو پڑھوں گا, اس لیے مانوس ہو جائیں, فضیل بھائی سنیں گے, تاکہ جب قیامت میں اٹھیں اور وہاں نور کا ممبر اور نور کا علم نظر آئے, نور کا ممبر اور نور کا علم نظر آئے, تو ہمیں بس اتنا پتا چلے کہ ایک مجلس سے اٹھے تھے, دوسری مجلس میں پہنچ گئے. غور کریں. میں سمجھتا ہوں کہ بس یہی سے اب آپ کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ آمادہ ہیں الحمدللہ. بہترین کلام, بہترین اشعار, بہترین مرثیہ, سوز و سلام آپ کے سماعتوں کے نظر ہو رہے تھے, اور آپ نے الحمدللہ بہترین طریقے سے ذریعہ بھی کیا, داد و تحسین بھی دیے. اور میں اپنی گفتگو کا آغاز کرنے کے لیے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین, سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا مولانا ابی القاسم محمد. والصلاة والسلام على أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين المطهرين, ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد, فقد قال سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق وأصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. عزیزان گرامی قدر, معزز سامعین, بالخصوص موالیان حیدر کرار اور بالاخص سوگواران جناب زہرا صلوات اللہ سلام اللہ علیہ, صلوات پڑھیں گے. یہ مجلس ایام فاطمیہ کے حوالے سے ہے, اور آج تاریخ شہادت بھی ہے شہزادی کی, اور شہزادی کی عظمت, ان کا مقام, ان کا مرتبہ. ابھی فصیل بھائی نے بہترین بات کہی کہ وہ انسانوں کے بیچ جو آئیں, تعجب اس پر, ورنہ کہاں انسان اور کہاں وہ ہستی. ان کے مقام و مرتبے کو کوئی سمجھ نہیں سکتا.
اور ان کا کیا کام ہے ستاروں اور چاند اور سورج سے روشنی لینے کا؟ لیکن توجہ کریں، ابھی آپ نے اشعار سنے ہیں، ان کا کام نہیں ہے، ان کا کام ہی نہیں ہے، یہ کہنا ہی غلط ہے کہ یہ سورج سے یا چاند سے یا ستاروں سے روشنی لے۔ بھائی اللہ کہہ رہا حدیث قدسی میں، توجہ کریں، صاحب فہم الحمدللہ صاحب علمی بیٹھے ہیں، میری نگاہ ہر ایک پر ہے، توجہ کیجئے، علماء بھی یہاں بیٹھے ہیں، اور کیجئے گا، ان کا کام نہیں ہے، خدا خود کہہ رہا ہے۔ حدیث قدسی، حدیث قدسی کسے کہتے ہیں؟ بچوں کے لیے عرض کرو، وہ جو قرآن کی آیت نہیں ہے مگر کلام الہی ہے۔ پیغمبر اسلام کو 40 برس اللہ نے خاموش رہ کر کردار کا اور صداقت کا لوہا منوایا ہی اسی لیے کہ جب پیغمبر آواز دیں تو دنیا کو پتا چلے کہ قرآن کی آیت کیا ہے، حدیث پیغمبر کیا ہے۔ نہیں، تھوڑا بیدار ہو جائیں، حدیث پیغمبر کیا ہے، حدیث قدسی کیا ہے؟ حدیث پیغمبر وہ ہے جو نبی کی گفتگو بات چیت تھی، قرآن کی آیت وہ ہے جو جبریل لے کے آتے تھے، لیکن غور کیجئے گا، اور حدیث قدسی وہ ہے کہ جو قرآن نہیں ہے، پیغمبر کی گفتگو بھی نہیں ہے، بلکہ یہ وہ جملے ہیں کہ جو کلام الہی تو ہے مگر اللہ نے اپنے حبیب کو الہام کیا۔ اور کیجئے گا، یا پیغمبر نے بہت سارے اقوال معراج پر اللہ سے سنے، معراج پر جب گئے تو دیکھا، اسے حدیث قدسی کہتے ہیں۔ توجہ کیجئے گا، یہ بات ذہن میں آ گئی، اب یہیں سے ابتدا کر رہا ہوں۔ شہزادی کی عظمت سمجھیں، اہل بیت کا مقام سمجھیں، شہزادی آئیں کیوں؟ فصیل بھائی نے موضوع دے دیا، صلوات پڑھیں مل کر محمد پوری توجہ چاہ رہا ہوں، آپ بیدار ہیں الحمدللہ۔ اللہ کہہ رہا ہے، حدیث قدسی ہے، لولاک لما خلقت الافلاک، سنا ہے نا آپ نے؟ لولاک لما خلقت الافلاک، اے میرے حبیب، اے میرے محمد عربی، اے مصطفیٰ، اے سید المرسلین، اے طٰہٰ و یاسین، کیا کہا؟ اگر آپ کو خلق کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں کیا کرتا؟ افلاک کو نہ بناتا، افلاک نہ بناتا۔ افلاک کیا ہے؟ پوری کائنات، انسان، جنات، چرین پرین، چاند، سورج، ستارے، درخت، ہے نا، یہ تمام پرندے، یہ حیوان، یہ جمادات، یہ نباتات، یہ ساری چیزیں افلاک میں ہے۔ حور و غلمان، جنت و جہنم، سلسبیل، کوثر، سب کچھ ہے بھائی، ساری چیزیں افلاک میں۔ اللہ کہہ رہا ہے لولاک لما خلقت الافلاک، کیا مطلب؟ کیا پیغمبر کی وجہ سے اللہ نے افلاک بنائے؟ مقصد یہی ہے کہ افلاک کو بنایا نبی کی وجہ سے نہیں، اللہ بتانا چاہتا ہے میرے حبیب کی عظمت سمجھو۔ وہ جملہ ذہنوں میں رہے، انہیں چاند، سورج، ستارے، افلاک کی کسی بھی شے سے انہیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بھائی یہ مائک ہے، مثال دے دوں تاکہ بچے سمجھ جائیں، یہ مائک ہے، بول رہا ہے، میری آواز دور تک پہنچ رہی ہے، یہ پنکھا چل رہا ہے، یہ کیمرہ لگا ہوا ہے، اور فرما رہے ہیں یہ تمام چیزیں کیوں ہیں؟ چونکہ اس کے پیچھے ایک نور ہے۔ توجہ کریں، توجہ کریں، توجہ کریں، اس کے پیچھے ایک نور کاربند ہے۔ اگر یہ نور مادی نہ ہو، اس مائک کا کوئی کام ہے؟ بڑے بڑے مائک لگا دیجئے، بڑے بڑے پنکھا لگا دیجئے، آپ بڑی بڑی چیزیں، لیکن شاید میری بات کی دلیل بھی ہو رہی ہے۔ آپ پڑھے نہیں نکل محمد اگر لائٹ نہ ہو، اگر نور مادی نہ ہو، پنکھا چلے گا؟ آپ یہاں اے سی لگوا دیں اور اس کا پاور ہی نہ ہو، کوئی اس کا رابطہ ہی نہ ہو، کوئی نور سے سلسلہ ہی نہ ہو، میرے نوجوان توجہ کریں، میرے بزرگ تو سمجھ رہے، بھائی کوئی رابطہ نہ ہو، کیا فائدہ؟ اللہ یہی کہہ رہا ہے لولاک لما خلقت الافلاک، اے میرے حبیب، اگر تیری خلقت مقصود نہ ہوتی، اگر تیرے نور کا وجود نہ ہوتا تو یہ کائنات بنا کے کیا فائدہ؟ نہ چاند میں
روشنی ہوتی، نہ سورج میں روشنی ہوتی، نہ ستارے جگمگاتے، نہ انسان کو حیات ملتی، نہ جنت ہوتی، نہ جہنم ہوتی۔ اگر تو نہ ہوتا تو یہ کائنات نہیں ہوتی۔ تیری وجہ سے کائنات ہے، تو کائنات کی وجہ سے نہیں ہے۔ سب مل جل کر محمد والے وجہ سے۔ اگر تو نہ ہوتا تو سورج کو روشنی، چاند کو نور، ستاروں کو جگمگاہٹ، انسانوں کو حیات، آسمان کا کام، زمین کا کام، یہ کوئی بھی چیز فائدہ نہ دیتی، یہ تاریخ دنیا ہوتی اگر نور محمد مصطفیٰ نہ ہوتا۔ اسی لیے تو ہم اول ما خلق اللہ نوری کے مصداق ہیں۔ لیکن توجہ کیجیے گا، اول ما خلق اللہ نوری کے مصداق ہے، جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اور بہت سارے آج تک نبی کو اپنے جیسا کہہ رہے ہیں، خاکی بندہ سمجھ رہے ہیں۔ ہم مجھے کہنے دیجئے، جو نبی کو نور سمجھ رہا ہے اور جو نبی کو خاکی سمجھ رہا ہے، فرق کیا ہے جانتے ہیں؟ جو خاکی سمجھ رہا ہے وہ حیات میں بھی مطمئن نہیں ہے، جو نوری سمجھ رہا ہے وہ موت کو بھی سکون کے ساتھ محسوس۔ جو خاکی سمجھ رہا ہے تھوڑا پانی مل یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، لیکن میں چاہتا ہوں کہ گفتگو اور تھوڑی آرام سے کروں تاکہ بات پہنچتی رہے۔ اگر میرے حبیب تم نہ ہوتے تو یہ دنیا بنتی بھی تو کوئی فائدہ نہیں تھا، یہ اجڑی ہوئی دنیا نظر آتی۔ جو خاکی سمجھتے ہیں وہ حیات میں، زندگی میں بھی مطمئن نہیں ہے، اور جو نبی کو نوری سمجھتے ہیں وہ تو موت کے بعد بھی سکون سے ہے۔ دیکھیں غور کیجیے گا، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ لولا کا لما خلقت الافلاک، اے میرے حبیب میں کائنات کو نہ بناتا اگر تیری خلقت مقصود نہ ہوتی۔ کیا مقصد؟ اگر تو میرے پیش نگاہ نہ ہوتا، تیرا نور میرے پیش نگاہ نہ ہوتا تو میں کائنات بناتا ہی کیوں؟ میں نے کائنات بنایا اسی لیے۔ اور اس کے بعد دوسرا جملہ حدیث قدسی کا، عظمت زہرا دیکھے، فوراً اس کے بعد دوسرا جملہ، لولا علی لما خلقتک، اے علی اگر آپ کو نہ بناتا، توجہ کریں، اے علی، ایام فاطمیہ کی مجلس ہے، جملہ سنیں، اے علی اگر آپ کو پیدا کرنا، آپ کو بنانا، آپ کی خلقت، آپ کا نور مقصود نہ ہوتا تو لولا لما خلقتک، میں کبھی کس کو نہ بناتا؟ محمد عربی کو۔ یہ نا ترجمہ، میں محمد عربی کو نہ بناتا۔ بھائی کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کیا نعوذ باللہ علی محمد عربی کی وجہ سے پیدا ہوئے؟ لیکن غلط فہمی میں نہ رہیے گا، ذہن میں کوئی بات لے کے نہ جائیے گا، تشریح کر رہا ہوں۔ محمد مقصود تھے تو کائنات بنائی، ایسا نہیں ہے کہ کائنات نہ بناتا تو محمد کو نہ بناتا، نہیں، چونکہ میں نے محمد کی وجہ سے کائنات بنائی۔ محمد پیش نگاہ تھے، نور محمد مصطفیٰ پیش نگاہ ہے، مشیت الہی میں ہے، اس لیے کائنات بنا رہے تاکہ اس کے ذریعے سے کائنات روشن رہے، منور رہے، تمام روشنی رہے، حیات رہے، زندگی رہے، سبزہ رہے، یہ چہل پہل رہے، یہ کہکشاں رہے، یہ ساری چیزیں تیری وجہ سے۔ لولا علی، اے محمد عربی، آپ کو تو میں بھیجنے والا ہوں ہدایت کے لیے، دنیا کے لیے، کائنات کے لیے۔ محنتیں آپ کریں گے، مشقتیں آپ کریں گے، راہوں میں کانٹے آپ کے بچھائے جائیں گے، آپ 23 برس زندگی اپنی اسلام کے لیے قربان کریں گے، لیکن جب آپ چلے جائیں گے
تو ہوتا کیا؟ ہوتا کیا بھائی؟ یہی تو کہا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانک هو الابتر. بھائی تانا کس بات کا دیا؟ عاص ابن وائل نے یہی تو کہا جب فرزند محمد عربی اس دنیا سے رخصت ہو گئے بچپنے میں، تو عاص بن وائل مکے میں دوڑتا ہوا گیا، ابو جہل ابو لہب کے پاس جا کے کہتا ہے کہ محمد ابتر ہو گئے، اب محمد کا کوئی بیٹا نہیں ہے، نسل نہیں چلے گی. اللہ نے فوراً سورۃ کوثر کو نازل کیا، انا اعطیناک الکوثر. اے میرے حبیب نہ گھبراؤ، ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا، نسل کثیر عطا کیا. علماء نے لکھا بغض زہرا میں، کیا سنے آپ؟ علماء نے لکھا بغض زہرا میں، بغض علی میں، بغض نبی میں لکھ دیا اس سے مراد جنت کی ایک نہر ہے، اس سے مراد حوض کوثر ہے، اس سے مراد نعمت کثیر ہے. ارے اللہ تو خود کہہ رہا ہے لولا لما خلقت الافلاک. اے میرے حبیب تیرے صدقے میں بنائی تو کون سی نعمت باقی تھی؟ ساری نعمتیں تو اتار دی ہے نا، توجہ کریں، ساری نعمتیں اتار دی، اب کون سی نعمت تھی؟ اب تو مسئلہ یہاں پر ابتر کا ہے نا. تانا کون دے رہا ہے؟ عرب، مشرک، کافر. ابتر کا، ابتر کے معنی جس کی نسل منقطع ہو جائے، اور فرمایا نسل منقطع ہو جائے. جیسے ہی کہا ویسے ہی اللہ نے سورہ کوثر، سب سے چھوٹا سورہ. اچھا یہ کمال پروردگار عالم ہے، شان پروردگار عالم ہے کہ کبھی بھی دشمن کو بڑی چیز سے جواب نہیں دیتا، کبھی بھی اپنے دشمن کو بڑی چیز سے جواب نہیں دیا. جب بھی دیا چھوٹی شے سے. اب رہا کا بڑا بڑا ہاتھی مقابلے میں چھوٹا سا پرندہ، تین شیطان بڑے بڑے پیلر، پہنچ گیا، تین شیطان بڑے بڑے پیلروں میں، مگر مارنا کس سے ہے؟ بڑے سے نہیں، چھوٹی چھوٹی کنکریوں سے. صلوات پڑھیں گے محمد والوں. توجہ کیجیے گا، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے پیغمبر مکے کی گلیوں میں نکل رہے ہیں، پتھر لوگ مار رہے ہیں نا، بچے کافر و مشرک کے بچے پتھر مارتے تھے. تو علی بن ابی طالب نے کیا پھینکا؟ پتھر پھینکا نہیں، کھجور کی گٹھلی ہے نا، کھجور کی گٹھلی سے مارا. یہی تو سنتے ہیں، کھجور کی گٹھلی جیب میں رکھ لی اور لے کے چلے. خالی ابو طالب علیہ السلام نے اتنا کہا تھا کہ میرے لال کل جب محمد جائے نا، کیونکہ کہا چچا لوگ مجھے پتھر مارتے ہیں، لہو لہان بھتیجا آتا تھا، چچا پریشان ہو جاتا تھا. کہا میرے لال علی کل جب محمد جائے نا مکے کی گلیوں میں، تم ساتھ جانا، تم ساتھ جانا، بس اتنا کہا، تم ساتھ جانا. کھجور کی گٹھلیاں جیب میں ہے نا، اپنے جیب میں رکھی ہوئی ہے، چھوٹی چھوٹی. میں آپ کو کہیں لے کے جانا چاہتا ہوں، لیکن عظمت زہرا تو میں پڑھوں گا، ابھی آؤں گا منزل پر. سنیں آپ، خدا نے ہمیشہ چھوٹی شے سے اپنے دشمن کو مارا ہے، اتنی چھوٹی شے سے ہے نا. اور کیجیے گا، علی بن ابی طالب کھجور کی گٹھی لے کے گئے. اب جو مارتے تھے کسی کا ہاتھ ٹوٹا، کسی کا پیر ٹوٹا، کسی کا سر ٹوٹا، کسی کا منہ ٹوٹا، سب پریشان ہو گئے. اب جب لوگ آئے نا، اچھا ابو طالب تو جانتے تھے نا کہ جب یہ ہوگا تو کافر و مشرک کے بڑے بڑے آئیں گے کہ ابو طالب تمہارے بیٹے نے ہمارے بیٹے کو مار دیا، تمہارے بیٹے نے ہمارے بیٹے کو مار دیا. کیوں؟
اس لیے کہ جب ابو طالب نے کہا تھا کہ دیکھو میرے بھتیجے کو تمہارے بچے پتھر مارتے ہیں، تو کافر و مشرک کہتے تھے بچوں کا مسئلہ ہے ہم کیا کریں گے؟ میں آپ سے قریب ہو کے گفتگو کر رہا ہوں، آپ سے قریب ہو کے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، توجہ کیجیے، بچوں کا مسئلہ ہم کیا کریں؟ اس لیے ابو طالب نے بچے کو بھیجا۔ اب جب یہ آئے کہ ہمارے بچے کا ہاتھ ٹوٹا، سر پھوٹا، منہ پھوٹا، تو ابو طالب نے کہا ہم کیا کریں؟ بچوں کا مسئلہ ہے، بچے سمجھ لیں گے، بچوں کا مسئلہ ہے، بچے سمجھ لیں گے، ہے نا؟ میں آپ کو صرف ایک جگہ تھوڑی دیر کے لیے لے کے چلتا ہوں۔ شب ہجرت یاد ہے؟ میرا کوئی ایسا نہیں ہوگا جسے یاد نہ ہو، اس لیے کہ اسی دن تو مولا سوئے، سوئے خدا کی قسم، خالی سوئے، وہ کہہ رہے ہیں، میں تھوڑی کہہ رہا ہوں۔ جیسا آج سویا ویسا کبھی نہیں سویا، کبھی نہیں سویا۔ یہ بتائیں کہ جو 40 تلواریں، 40 جوان مکے کے کافر و مشرک کے ایک ایک قبیلے سے ایک ایک جوان چنا گیا تھا۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ اگر اس مجمع سے 10 جوان کو چننا ہو تو بھی دیکھا جائے گا اس کا قد و قامت، اس کے بدن کو، اس کی طاقت کو، ہمت کو، ہے نا؟ کہ ان کو چنے، ان کو چنے، ان کو چنے۔ چننا الگ ہوتا ہے۔ چننا کسے سمجھیں گے آپ؟ جیسا آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے گھر میں کچھ دانے وانے جب خراب ہو جاتے ہیں، چاول کے، گیہوں کے، پانی نہیں لگ جاتا ہے تو ہم اس کو اٹھا کے کیا کرتے ہیں؟ کہیں اشغال میں ڈال دیتے، کوڑے اوڑے پہ ڈال دیتے ہیں، تو آپ دیکھیں پرندے اس پر اترتے ہیں، پھر وہ پنجوں سے مارتے ہیں، ہے نا؟ مارنے کے بعد اس میں اچھے اچھے دانے چنتے ہیں۔ نہیں نہیں، خدا کی قسم سے اللہ کی مسجد میں بیٹھو، جملہ سن لو۔ چھٹے امام فرماتے ہیں اے میرے چاہنے والوں اور علی بن ابی طالب کی اور زہرا کی محبت رکھنے والوں، قیامت میں میری جدہ تمہیں اہل محشر سے ایسے ہی چنے گی جیسے پرندے گنجے دانوں سے، جیسے پرندے۔ خدا کو سلامت رکھے۔ جیسے پرندے خراب دانوں سے اچھے دانوں کو چن لیتے ہیں، ایسے ہی صدیقہ طاہرہ انشاءاللہ ہمیں اور آپ کو قیامت میں محشر سے چن لیں گی۔ ساتھ بڑے مل جل کر محمد والے علی عباس صاحب غور فرمائیں، ایسے چنیں گی۔ اچھا یہ 40 جوان چنے ہوئے گھر کس کا گھیرے ہیں؟ پیغمبر کا۔ قتل کس کو کرنا ہے؟ نعوذ باللہ رسول کو، ہے نا؟ صبح جب ہوئی تو کیا ہوا؟ میرے سامنے ایسے لوگ بیٹھے کہ ہزاروں بلکہ کئی ہزار مجلسیں انہوں نے سنی ہو۔ ہمارے شام بھائی بیٹھے ہوئے، آپ سب الحمدللہ سنتے ہیں، میرے بزرگ بیٹھے ہوئے، نہ معلوم کتنی مجلسیں آپ نے سنی ہوگی، مگر ایک لفظ سب نے سنا کہ وہ 40 تلوار جو لوگ لے کے کھڑے تھے رات بھر، کس کے انتظار میں؟ محمد عربی کے۔ ملا کون صبح؟ علی بن ابی طالب، ہے نا؟ ملا نا؟ یہ بتائیں کوئی لفظ کہا ان لوگوں نے؟ فصیل بھائی بڑی عجیب بات کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، قدر کیجیے، کسی نے جملہ بھی نہیں کہا، صرف اتنا پوچھا کہ محمد کہاں ہے؟ مولا نے کہا کہ میرے حوالے کر کے بیٹھے، یہی ہے نا، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہے نا۔ اب میں اپنی فکر پیش کر رہا ہوں، ذہنوں میں رکھیے گا، کھجور کی گٹھلی، مکے کی گلی، میں چاہتا ہوں کہ آپ جملہ بیدار ہو کے سن لیں، اور سب آپ اس کو اپنے ذہنوں میں محفوظ کر لیں گے، میرے لیے وہی کافی ہے۔ 40 جوان رات بھر انتظار میں تھے کہ محمد عربی کو قتل کریں گے، لیکن جب بستر بہری کو پایا تو سب نے چہرہ لٹکایا، واپس چلے گئے۔ چلے صاحب، کیا کوئی جملہ ہے کہ کسی نے کہا ہو کہ اے علی بن ابی طالب، اے فرزند ابو طالب، ہم تمہیں جانے نہ دیں گے جب تک محمد کو نہ بلاؤ، جب تک محمد نہ آئے ہم تمہیں جانے نہ دیں گے، ہم ان کے بدلے میں تمہیں قتل کر دیں گے۔ کیا سن رہے ہیں؟ پیچھے والے توجہ کیجیے گا، ہم تمہیں قتل کر دیں گے، ہم تمہیں مار دیں گے، ہم تمہیں جانے نہ دیں گے۔ نہیں، صرف اتنا پوچھا محمد کہاں ہے، کہا کہ میرے حوالے کر کے گئے، سب کے سب خاموش
اللہ سبحان اللہ کہ جو 13 سال کا بھی ہے جب اس کے ہاتھوں کی یہ طاقت ہے کہ کھجور کی گٹھلیوں سے سر پھوڑ دے، چہرہ بگاڑ دے، ہاتھ توڑ دے، تو پھر آج تو علی جوان ہے، آج تو علی جوان ہے نا. اب ان کے پیشے نگاہ تھا، اس لیے سب خاموش چلے گئے، سب خاموش چلے گئے، کسی نے کچھ نہیں کہا، کیونکہ جانتے تھے کہ آج تو اگر بولے تو مسئلہ تو یہ ہوگا. لیکن جب کسی کی طاقت کا اندازہ ہو جائے نا، ہے نا، تو پھر لوگ رکتے نہیں. مرحب بھی بیچارہ بھاگا تھا، جب سنا نا کہ علی بن ابی طالب انا الذی سمتنی امی حیدرہ، جیسے ہی سنا حیدر اس کا نام ہے فوراً پیچھے بھاگا. مگر شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ اس نام کے تو بہت سے، وہ سنا ہے آپ کا، ہے نا، لیکن طاقت کا اندازہ تھا کہ ماں نے منع کیا ہے. لیکن غور کیجیے گا تو خدا نے ہمیشہ کیا کیا، بڑے کو چھوٹے سے جواب دیا اللہ نے، ہے نا. توجہ کیجیے گا بھائی، یہ کیوں بنایا؟ یہ پوری کائنات بنائی رسول کی وجہ سے. پیش نگاہ کون ہے؟ رسول. بعد میں کیا کر رہا تھا کہ محمد عربی نے زحمتیں اٹھائی، پتھر کھائے، کوڑے پھینکے گئے، راہوں میں کانٹے بچھائے گئے. 23 برس کی پوری زندگی پیغمبر کی مشکلات سے بھری پڑی ہے. اسلام کی تبلیغ توحید کو پہنچا رہے ہیں، جو پیغام رسالت ہے اسے دے رہے ہیں. قرآن کی آیتیں جیسے آ رہی ہے ویسے پیش کر رہے ہیں، ہے نا. تو اب یہ بات ہے اللہ کے پیش نگاہ کہ جیسے اگر محمد عربی کو خلق نہ کرتا تو اس کائنات کا کوئی فائدہ نہیں تھا. اسی لیے ضرورت پڑی لالا علی، لالا علی لما خلقتکا. اے علی اگر آپ کو نہ بناتا تو محمد کا کام، محمد کا کار رسالت، محمد کی محنت اگر علی کو نہ بھیجوں گا، اگر علی کو نہ بھیجوں گا تو محمد کے بعد نبوت کا اختتام، محمد میں نبوت ختم ہو رہی ہے، خاتم النبیین ہے. اب اس کے بعد دین کو سنبھالے کون؟ اس لیے اللہ نے کہا اگر علی پیشہ نگاہ نہ ہوتے دین کی بقا کے لیے، اگر علی پیشہ نگاہ نہ ہوتے دین کی بقا کے لیے، تو اے محمد میں تمہیں بھی خلق نہ کرتا، دین کو نہ بھیجتا. صلوات بولے جو کہ محمد وآل محمد. اب آئیے ہم نے آگے منزل پر، یہ جناب زہرا کے شہادت کے سلسلے کی مجلس ہے. حدیث قدسی کا 2 جملہ، تیسرا جملہ تو بڑا ہو سکتا ہے. اگر محبت ہے نا تو ایمان تازہ ہو جائے گا. دیکھیں ایمان میں اضافہ نہیں ہوتا، ایمان تو جو ہے وہ ہے. درخت جب مرجھانے لگتا ہے نا تو پانی دینے کے بعد تازگی آتی ہے. اور فرما رہے یہ مجلس، یہ فضائل، یہ ذکر، یہ مرثیہ، یہ سلام، یہ سوچ، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ ہمارے ایمان و عقیدے کے درخت کو تازہ کرتی رہتی ہے، اس میں تازگی آتی رہتی ہے. تیسرا جملہ کیا ہے؟ لولا فاطمہ، لولا فاطمہ لما خلقتکما. اے فاطمہ اگر آپ کو خلق کرنا، ابھی فضیل بھائی نے کہا نا آپ کو خلق کرنا مقصود نہ ہوتا، پیش نگاہ نہ ہوتا، مشیت میں نہ ہوتا، ارادے الہی میں نہ ہوتا، تو نہ محمد کو بناتا نہ علی کو بناتا. خدا کی قسم اس سے کبھی یہ نہ سوچیے گا کہ نعوذ باللہ زہرا کا مقام بلند ہے، علی اور محمد کا مقام کم ہے. نہیں، تشریح کر دوں، میں نے کہا یہ میرا فریضہ بھی ہے کہ میرا مجمع تشنا نہ جائے، الجھ کے نہ جائے. 2 جملوں کی وضاحت ہو چکی ہے نا. کائنات بناتا تو اگر تو نہ ہوتا تو ویران ہوتی، علی کو نہ بناتا تو تیری محنت رائگاں ہو جاتی. علی کو بنایا محمد کی محنتوں کو بچانے کے لیے. نہیں پہنچے آپ؟ ہوں گے غدیر میں
کہ پہنچ گیا. ان لم تفعل فما بلغت، اس کے معنی کیا ہے؟ کیا سن رہے ہیں؟ ان لم تفعل فما بلغت، اگر یہ کام نہ کیا تو کہا رسالت نے کیا؟ کیا مطلب؟ کیا نہیں کیا؟ نہیں کیا تو مگر باقی نہ رہے گا. علی کو مولا بنا دو تاکہ ساری محنتیں باقی رہ جائے. صلوات مل کر محمد علی کو مولا بنا دو. ٹھیک ہے. اب دیکھیں زہرا کا مقام، خدا کی قسم پیغمبر نے یوں ہی تھوڑی کہا کہ فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے. کیا مطلب؟ محبت میں کہہ دیا. کبھی کبھی ہم لوگ بھی کہتے ہیں نا، بچی کو ماں کہہ کے پکارتے، کوئی حرج نہیں ہے. مگر کیا نبی نے انہی معنوں میں کہا ہے؟ ام کے معنی ہوتے مرکز، ام کے معنی محور، ام کے معنی فاؤنڈیشن، ام کے معنی جہاں سے کوئی شے ایجاد ہو. ام کہتے ہیں ماں کو اسی لیے کہ وہاں سے بچے کی، اب دیکھیں تربیت ہوتی ہے، بچہ وہیں سے ظہور پذیر ہوتا ہے دنیا میں. کون کیجیے گا؟ ام کے معنی بہت سارے لیجیے، مگر کیا نبی نے بھی یہی لیا ہے کہ فاطمہ ماں ہے؟ نہیں. یہاں ماں سے مراد ماں نہیں ہے. مقصد رسالت اور مقصد امامت کا نام ہے فاطمہ. سمجھے فاطمہ زہرا؟ مقصد رسالت اور مقصد امامت، توجہ کیجیے گا کہ ضرورت کا نام ہے فاطمہ. بھائی دو جملے آپ کے ذہنوں میں ہیں؟ بھائی دو جملے آپ کے ذہنوں تک پہنچے. اگر آپ کا نور مقصود نہ ہوتا کائنات نہ بناتا. اگر علی پیش نگاہ مشیت کے نہ ہوتے تو آپ کو بھیجتا، مگر محنت آپ کی ضائع ہو جاتی. لولا فاطمہ، پوری توجہ چاہ رہا ہوں، بیدار ہو کے سنیے گا. لولا فاطمہ لما خلقتکما، کیوں کہا اللہ نے؟ اگر فاطمہ کو نہ بناتا، جعفر بھائی اگر فاطمہ کو نہ پیدا کرنا ہوتا میری مشیت میں تو علی اور محمد کو بھی نہ بناتا. لفظی ترجمہ یہی ہے نا؟ ٹھیک ہے. لیکن تشریح سنیں، یہ بتائیے اور رسالت اور نبوت کہاں ختم ہو رہی ہے؟ محمد عربی پہ. بولے تھوڑا سا، رسالت اور نبوت کہاں ختم ہو رہی ہے؟ محمد عربی پہ. اب اس کے بعد علی کو امام بنایا جائے، رسول جاتے جاتے علی کو امام بنا دیں تو امامت کہاں ختم ہو جائے گی؟ کیا سن رہے ہیں آپ؟ نہیں بھائی تھوڑا سا بیدار ہو جائے. صاحب فہم ہے آپ، اس لیے گفتگو کر رہا ہوں. امامت علی پہ ختم ہو جاتی، امامت علی پہ ختم ہو جاتی. قدرت نے غور سے مشیت میں دیکھا کہ رسول کے بعد تو علی کو امام بنایا، مگر علی کی زندگی بھی 63 سال میں، نبی کی طرح 63 سال میں علی کو بھی اس دنیا کو چھوڑنا ہے. تو نبوت کے بعد امامت کا بھی اختتام علی کی زندگی میں ہو جائے گا. اب کوئی ایسا ہو کہ جس سے رسالت بھی آئے. کیا سن رہے ہیں؟ جس سے رسالت بھی آئے، امامت بھی آئے. تو اب اس لیے کہا پیغمبر نے فاطمہ تو بذت منی. شاید میں سمجھا نہ سکا. فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، سنیے. فاطمہ میرا جز ہے، سنیے. کیوں؟ اگر فاطمہ کو خدا نہ لاتا دنیا میں اور علی اور فاطمہ کی شادی نہ ہوتی، اسی لیے تو کہا کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کو کوئی کفو نہ ہوتا، فاطمہ کا کوئی ہم پلہ نہ ہوتا، فاطمہ کا کوئی ہمسر نہ ہوتا، فاطمہ کا کوئی برابر نہ ہوتا. کہ ایسا آئے کہ جو علی کے برابر ہو. مگر آئے کہاں سے؟ رسالت کی طرف سے. کیا سنے؟ رسالت کی طرف سے آئے. کیوں؟ تاکہ رسالت کا جز ہو، امامت کے ساتھ مل جائے. اب جو نسل آگے بڑھے رسالت بھی بڑھے، امامت بھی بڑھے.
میں چاہتا ہوں کہ وہ باتیں آپ تک پہنچاؤں کہ جو آپ کے ذہنوں میں کہیں نہ کہیں محفوظ رہے. فاطمہ ضرورت رسالت کا نام ہے. فاطمہ ضرورت امامت کا نام ہے. اگر فاطمہ اور علی کو خدا ایک نہ کرتا تو نبوت محمد پہ ختم ہو جاتی, امامت علی پہ ختم ہو جاتی, سلسلہ آگے نہ بڑھتا, ابتر کا تانا باقی رہتا. نہیں 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 نہیں, ابتر کا تانا باقی رہتا. علی اور فاطمہ کو ملا کے دشمنوں کو خدا نے کہا اب تک تو ہوگا, اس کی نسل تو کائنات میں چھا جائے گی. محمد وال بات پہنچ رہی نا, خدا سلامت رکھے آپ کو بھی, بانی مجلس کو بھی, جو لوگ اس میں حصہ لے رہے پروردگار زہرا کے صدقے میں انہیں کامیاب کرے. یہ محبت, یہ عزا, یہ فرض ادا, یہ ورثے میں نہیں ملی ہے. جو مل جاتی ہے اس کی قدر نہیں ہوتی ہے. کیا سن رہے آپ؟ ملی نہیں ہے, اسے تو ہم نے کمایا ہے, کسب کیا ہے, حاصل کیا ہے. ہم نے اپنے آبا و اجداد کو دیکھ کر انہوں نے ہم تک منتقل کیا ہے, مگر ہم نے اسے مال غنیمت سمجھ کے نہیں لیا, بلکہ حق کے زہرا سمجھ کے لیا ہے. صلوات پر مل کر محمد بی بی دربار میں گئی, کیوں گئی, کاہے کے لیے گئی, کیا ضرورت تھی جانے کی؟ خدا کی قسم ساری باتیں اپنی جگہ, مگر حقیقت یہی ہے کہ بی بی دربار میں جا کے اپنا مقدمہ پیش کر کے ہمیں اپنے مقدمے کو لوگوں تک بیان کرنے کا, ہمیں اپنا مقدمہ, اپنا خطبہ بیان کرنے کے لیے بی بی نے کہا کہ تم بیان کرتے رہو, تم بیان کرتے رہو. جملہ سنیں گے؟ کیونکہ میں تو زیدی ہوں سادات کے اعتبار سے, اور خطبہ اہل سنت نے بھی جمع کیا ہے. اور کیجیے گا, میں بھی رات میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا, اس میں کہ خطبہ بہت سے لوگوں نے جمع کیا. بی بی نے جو خطبہ دیا نا, بہت سے لوگوں نے لکھا کہ یہ خطبہ ہے اللہ کی حمد و ثنا کی. اور پھر بی بی نے پوچھا کہ بتاؤ تم کیا تھے, تم ایک گندی نالی کے کیڑے تھے, میرے بابا نے تمہیں اٹھا کر مسلمان بنایا, انسان بنایا. بی بی نے اللہ کی حمد و ثنا کی ہے, اپنے بابا کی تعریف کی ہے, اور مذمت کی ان لوگوں کی. تم کل کیا تھے بھول گئے, کل کو کبھی نہ بھولا کرو. بی بی نے کہا کہ تم بھول گئے. اس کے بعد بی بی نے ایک ایک چیز یاد دلائی, مگر زید شہید کے لیے ملا کہ انہوں نے اس خطبے کو سب سے پہلے حفظ کیا, حافظے میں رکھا, اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں ان کے لیے ملتا ہے کہ زید شہید جو چوتھے امام کی اولاد سے تھے, انہی سے زیدی سادات تھے, ان کے لیے ملتا ہے کہ انہوں نے اس خطبے کو لکھا اور محفوظ کر کے یہ بھی لکھا کہ اس خطبے کو جو بی بی نے دربار میں دیا, ہم اپنے بچوں کو رٹاتے تھے, یاد کراتے تھے. نہیں نہیں, ابھی جملہ سنے آپ. انشاءاللہ شہزادی کی اگر محبت ہے نا, تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی مسرور نہ ہو ایسا دل نہیں ہوگا. وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو یاد دلاتے تھے خطبہ فلک جو بی بی نے دربار میں دیا. کیوں؟ اس لیے کہ جب میرا بچہ بڑا ہو تو کسی ظالم سے گھبرائے نہیں, کسی ظالم سے گھبرائے نہیں, کسی ظالم سے ڈرے نہیں, بلکہ دربار چاہے جیسا ہو, اہل بیت کے گھرانے کے بچے ہمیشہ سیدھا سی بول رہے. ارے وہ اہل بیت کے بچے تھے, آپ کے بچے سیدھا سی بول لیتے ہیں. صلوات پر مل جل کر محمد وال محفوظ رکھے اسے ذہنوں میں.
زہرا کا خطبہ ہم اپنے بچوں کو سناتے تھے، یاد کراتے تھے، تاکہ یہ بچے کبھی ظالم سے نہ گھبرائیں، کبھی ظالم سے نہ گھبرائیں۔ اور بیوی تو صرف اس لیے گئی تھی تاکہ صبح قیامت تک مقدمہ چلتا رہے۔ کیوں جانتے ہیں؟ بس ایک ہی وجہ ہے، فصیل بھائی نے بھی بیان کیا، میں بھی بیان کر دیتا ہوں، مومن اور منافق کی پہچان ہوتی رہے، مومن اور منافق کی پہچان ہوتی رہے۔ جو زہرا کا ہوگا وہ مومن ہوگا، جو انہیں بھی اچھا کہے گا، وہ بھی اچھے تھے، وہ بھی اچھے تھے، ہم انہیں بھی مانتے ہیں انہیں بھی مانتے ہیں، نہیں ایسے کام نہیں چلے گا۔ مانو تو ایک کو مانو، یا ادھر رہو یا ادھر رہو، سلوات کو مل جل کر محمد یہ نہیں ادھر بھی ادھر بھی، یہ ادھر ادھر والی نہیں چلے گی، یہ ادھر ادھر والی نہیں چلے گی، ایک طرف رہو۔ یا کہو کہ پہلے بیت کے ہیں، ہم تو کہتے ہیں نا پہلے بیت والے ہیں، ہم نے کب کہا؟ اب ایک جملہ کہہ دوں، دیکھیں باتیں بہت ہیں مگر وقت چونکہ ہو چکا ہے، خدا کی قسم لوگ ہم سے کہتے ہیں صاحب آپ کے اعمال، آپ کے کردار، آپ کے ایسے نہیں ہیں، آپ تو یہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں، ہم نے کہا سب صحیح ہے، اللہ نے توبہ کا راستہ کھولا ہے، ہم بھی گنہگار ہیں، ہم نہیں کہتے کہ ہم بہت پارسا ہیں، مگر اتنا یقین ہے کہ ہم گنہگار ہیں، گمراہ نہیں ہیں۔ وہ کیا سن رہے ہیں؟ سنیے گا جملہ، ہم گنہگار ہیں تسلیم ہے ہمیں، ہم گمراہ نہیں ہیں۔ جو گنہگار ہے وہ دعا کرتا ہے صراط مستقیم پر قائم رکھ، جو گمراہ ہے وہ دعا کرتا ہے صراط مستقیم پر لگا۔ محمد محمد سب واضح ہو گیا، گمراہی الگ ہے، گناہ الگ ہے، گناہ معاف کیے جا سکتے ہیں، گمراہی معاف نہیں کی جا سکتی۔ جو علی کو چھوڑ دے وہ گمراہ ہے، جو ولایت کو چھوڑ دے وہ گمراہ ہے، جو زہرا کو چھوڑ دے وہ گمراہ ہے، جو کربلا کو چھوڑ دے وہ گمراہ ہے، جو حسین کو چھوڑ دے وہ گمراہ ہے، جو صراط مستقیم کو چھوڑ دے وہ گمراہ ہے۔ گنہگار تو جنت میں جا سکتا ہے بخشش پا کے، گمراہ نہیں جا سکتا۔ اس لیے نبی نے کہا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم لن تضلوا بعدی ابدا۔ پیغمبر نے کہا کہ دیکھو اگر تم قرآن اور عطرت سے وابستہ رہو گے تم گمراہ نہیں ہوگے۔ اور ہم سے زیادہ قرآن عطرت تو کوئی مانتا ہی نہیں، اس لیے کہ مجلس کی ابتدا ہوتی ہے تو قرآن کی آیت سے ذکر ہوتا ہے تو رسول کا صلوات علیہ کر محمد بیوی صرف اس لیے گئی تھی تاکہ قیامت تک منافق اور مومن کی پہچان ہوتی رہے۔ تو کہتے صاحب یہ افضل وہ افضل وہ افضل، خدا کی قسم جناب زہرا کی عظمت کو کون پہچان سکتا ہے؟ ہم تو ان کے گھر کی کنیز کی عظمت کی نہیں پہچان سکتے۔ اس گھر کی کنیز ادنا سی ہے، 40 برس قرآن سے باتیں کی ہے، قرآن سے کوئی سوال کرتا تھا تو قرآن سے دلیل دیتی تھی اور قرآن سے جواب دیتی تھی۔ لوگوں نے کہا صاحب یہ قرآن سے کیسے ممکن ہے؟ قرآن سے یہ کیسے ممکن ہے؟ ممکن نہیں ہے نا۔ لیکن اگر آپ فضا سے پوچھیں گے نا کہ تم قرآن سے باتیں کیسے کر رہی ہو تو فضا آواز دے گی، میں کیا کروں، میری تو سانس میں قرآن کی آیتیں ہیں، کہیں سے علی آیتیں پڑھ رہے ہیں، کہیں سے زہرا آیتیں پڑھ رہی ہیں، کہیں سے حسنین آیتیں پڑھ رہے ہیں، کہیں سے پیغمبر کی زبان سے سن رہی ہوں۔ ارے میری زندگی کی ہر سانس کوئی نہ کوئی آیت یا کوئی نہ کوئی حدیث کے ذریعے سے میری سانس چل رہی ہے، تو میں قرآن نہ سمجھوں گی تو قرآن کون سمجھے گا؟ صلوات علیہ محمد میری سانسوں میں قرآن ہے۔ اور عجیب جملہ کہہ دیا فضا نے، لیکن معرفت اگر آ جائے نا تو پھر اہل بیت کا دامن چھوڑا نہیں جاتا۔ اور اتنی معرفت فضا کو آ گئی تھی،
وہ تو آپ کے ذہنوں میں ہے، بس آپ کے ذہنوں کو تازہ کرنے کے لیے جملہ آگے بڑھا کے پھر رفتے مسائل. سلمان نے یہی تو پوچھا تھا کہ در فاطمہ پہ کہ فضا یہ بتاؤ جنت میں ہم دونوں جائیں گے؟ یقین ہے. اور پیغمبر نے بشارت بھی دیتی تھی کہ سلمان کا مرتبہ یہ ہے کہ جنت خود سلمان کی زیارت کی آرزو مند ہے، خواہش رکھتی ہے کہ سلمان کو دیکھے. پیغمبر کے 3 صحابہ ابو ذر، سلمان اور مقداد ہے جسے جنت خواہش رکھتی ہے دیکھنے کی. ہم اور آپ کیا خواہش رکھتے ہیں؟ جنت دیکھیں. مگر جنت خواہش رکھتی ہے ابو ذر کو دیکھے، مقداد کو دیکھے، سلمان کو دیکھے. پیغمبر نے کہا سلمان 10 درجے کا مومن. سلمان منا اہل بیت، پیغمبر نے کہا اتنا بڑا صحابی ہے. سنے جملہ آئے در فاطمہ پہ، پیغمبر کی حدیث ہے مزاح المومن عبادت، مومن کے ساتھ مذاق کیا کرو عبادت ہے، دل آزاری نہ کیا کرو. کوئی ایسی گفتگو نہ کرو جس سے دل ٹوٹ جائے. اگر دل ٹوٹ جائے یا اسے اذیت ہو تو پھر وہ عبادت نہیں ہے. لیکن اگر مزاح کر رہے ہیں کہ مومن خوش ہو جائے تو عبادت ہے. مذاق کیا کریں مگر ادب کے دائرے میں رہ کے، تہذیب کے دائرے میں رہ کے، بڑے چھوٹے کا لحاظ رکھتے ہوئے، ہے نا. یہ ساری چیزیں ہیں. ذہنوں میں بات آ گئی. سلمان آ گئے در فاطمہ، فضا آ گئی کہ جنت میں تو جائیں گے دونوں، اس لیے کہ ہم صحابی پیغمبر بھی ہیں، علی کے غلام بھی ہیں، اور اپنی ریش مبارک سے فاطمہ زہرا کے چوکھٹ کو صاف بھی کرتے ہیں، چوکھٹ کو صاف بھی کرتے ہیں. آپ بھی جاتے ہیں روزے پہ تو کیا کرتے ہیں؟ سر کو جھکا دیتے ہیں، داڑھی زمین میں رکھتی ہے. لوگوں نے کہا یہ کیا کرتے ہیں؟ ہم نے 10 درجے کے مومن سے سیکھا ہے، ہم نے 10 درجے کے مومن سے سیکھا ہے، منا اہل بیت کے مصداق سے سیکھا ہے، جسے جنت دیکھنا چاہتی اس سے سیکھا ہے کہ وہ در فاطمہ کو اپنی داڑھی اپنے ریش مبارک سے صاف کیا کرتے تھے. اتنے بلند ہے کہ جنت دیکھنا چاہتی ہے. سلمان کے فضا جائیں گے دونوں جنت میں، تم کنیز فاطمہ، ہم غلام علی، جنت میں دونوں جائیں گے. مگر سوال میرے دماغ میں یہ ہے کہ پہلے کون جائے گا؟ پہلے کون جائے گا؟ فضا کی معرفت دے کر، ارے پہلے دنیا فضا کو تو سمجھے، پھر فضا کی معرفت فاطمہ کو سمجھے گا. فضا کو تو سمجھنے سے فضا نے مسکرا کے کہا سلمان جنت میں وہ جائے جس نے جنت میں دیکھی ہو. سنے جنت میں جو نہ جائے جس نے نہ دیکھی ہو وہ جانے کی بات کرو. 10 درجے کا مومن جنت آرزو رکھتی ہے. اہل بیت میں شامل کر کے پیغمبر نے مقام بلند کر دیا. 10 درجے کے ایمان پر ہے، تیریوں میں بڑھ آ گئے. ارے فضا تمہیں جنت میں نہیں جانا، تمہیں جنت میں نہیں جانا. کہ ہم نے یہ کب کہا کہ جنت میں نہ جائیں گے؟ ہم نے تو یہ کہا کہ جنت کی وہ آرزو رکھے جس نے جنت میں دیکھی ہو، جس نے جنت میں دیکھی ہو. اتنا بڑا صحابی ہے، علی کا غلام ہے، در فاطمہ پہ آتا ہے. مگر دیکھو فضا کی معرفت، میمونہ کی معرفت دیکھو. لقب تو فضا ہے، نام میمونہ ہے. حبش کی رہنے والی جو گنڈا زنجبار سے یہ آئی ہے، وہاں کی شہزادی ہے. 7 ہجری میں پیغمبر کے گھر آئی، 87 ہجری میں اس دنیا سے رخصت ہوئی. 80 برس تک عصمت کے دائرے میں رہی. یہ کیا سن رہے ہیں؟ 80 برس تک عصمت کے دائرے میں رہی. پیغمبر سے زمانہ شروع ہوا، 5ویں امام پہ جا کے ختم ہو گیا. سلمان پر ملوں گا محمد سنے 7 ہجری فتح خیبر کے وقت آئی ہے، مشرف اسلام ہوئی. 87 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی. 80 برس تک دائرہ عصمت میں رہی، دائرہ عصمت میں رہی. میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ میں زمانہ گنواتا کہ 4 سال نبی کے ساتھ، 4 سال کچھ مہینہ زہرا کے ساتھ، 33 برس علی کے ساتھ، 43 برس حسن کے ساتھ، 53 برس حسین کے زیر سایہ. اور فرمایا 4تھے امام کا زمانہ، 5ویں امام کا زمانہ. فضا کا مرتبہ بہت بلند ہے. عجیب جملہ کہا، اے سلمان جس نے جنت نہ دیکھی ہو وہ جنت کی آرزو کرے. میرا سونا جنت میں، اٹھنا جنت
زیارت عظمت میرا کو پہچانے. میرا سونا میرا جاگنا اس جملے پر ایک فلسفہ توجہ چاہ رہا ہوں. فضان عجیب جملہ کا میرا سونا میرا اٹھنا میرا جاگنا میرا بیٹھنا میرا سانس لینا سب جنت کے دائرے میں, اس لیے کہ مالک جنت یہی ہے. مالک جنت کے درمیان میں رہتی ہوں. عجیب جملہ کہہ دیا, اے سلمان اب میرے لیے جنت کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں, آپ بیدار ہو تو میں جملہ کہوں گا. میرے لیے جنت کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے جنت کی آرزو کیوں ہو؟ اب اس سے بڑا میرا مرتبہ کیا ہوگا؟ لیکن میرا پڑھتے ہوئے سینہ چوڑا ہو رہا ہے. اب آپ سن کے چوڑے ہوں گے نہیں ہوں گے مجھے نہیں پتا, میں جملہ سنیے. اب اس سے بڑا میرا مرتبہ کیا ہوگا کہ صبح کے وقت جب میں اٹھتی ہوں تو جنت کے دونوں شہزادے مجھے اماں مرزا کہہ کے سلام کرتے ہیں. میرے لیے اس سے بڑا شرم کیا ہوگا؟ صلوات پڑھے نبی کا محمد یہ اندر کی کنیز کا عالم ہے. کوئی میری شہزادی کو کیا جانے, کوئی کیا جانے نبی کی بیٹی کیا ہے, کوئی کیا جانے حسین کی ماں کون ہے. آپ جانتے ہیں, آپ پہچانتے ہیں. میری ماں اور بہنیں سن نہیں جانتی ہے کون ہے میری مظلومہ, کون ہے بی بی جسے بلایا گیا, جسے ستایا گیا, جس کا حق چھینا گیا, جس کی گواہی ٹھکرائی گئی. رونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جب تک زندہ رہی روتی نہیں. بابا کے بعد جب تک زندہ نہیں روتی رہی, صرف روتی رہی. ابھی جملہ کہا تھا فضیل بھائی نے نا ڈاکٹر کا. ڈاکٹر جانتے جو ڈاکٹر ہوں گے وہ جانتے. روایت کا جملہ سنو گے. پانچویں امام چھٹے امام سے پوچھا, مولا دو روایتیں سنی ہیں, مسائل پڑھوں گا میں, کسر نہیں کروں گا. دو روایتیں سنی ہیں مولا. ایک روایت یہ ہے کہ آپ کی جدہ 18 سال کی اس دنیا سے گئی. ایک روایت یہ سنی ہے مولا کہ عصا کا سہارا لے کے چلتی تھی, کمر جھک گئی تھی. خدا لعنت کرو ان ملائی. مولا نے دو روایتیں دیکھی. 18 سال کی عمر ہے اور عصا کا سہارا, کمر جھکی ہوئی, کمر کمیدہ. مولا ہماری سمجھ میں نہیں آتا 18 سال کی کوئی عورت کی کمر جھک سکتی ہے؟ فضل رسول محسوس کریں جملے کو, محسوس کریں. کیا کوئی عورت ہے جو 18 سال میں جس کی کمر جھک جائے؟ وہ عصا کا سہارا لے کے چلی. تمام رو کے فرماتے ہیں تم نے میرے زخموں کو تازہ کر دیا, تم نے میرے زخموں کو انہیں آپ رحمت نازل کی, انہیں کوئی غم نہ دے ہمیں سوائے. کہاں دونوں روایت صحیح ہے. کمالا وہ کیسے ہے کہ میری جدہ 18 سال کی اس دنیا سے گئی, اور یہ بھی سچ ہے کہ عصا کا سہارا لے کے چلتی تھی. کمالا وہ کیوں؟ وہ یہ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ میری جدہ کی پسلیاں ٹوٹی تھی جب وہ بلند ہونا چاہتی تھی, جب وہ کھڑی ہونا چاہتی تھی, جب وہ قیام کی حالت میں آ جاتی تھی تو پسلیاں جو ٹوٹی تھی نا جگر میں بےبس ہوتی تھی. فاطمہ کے جگر میں پسلیاں چبھنے لگتی تھی. جزاکم اللہ خیر الجزا, جزاکم اللہ خیر الجزا. روئیں روئیں, تاریخ شہادت ہے. پسلیاں چبھتی تھی جگر میں. خدا کی قسم
کیا کوئی خاتون رہ سکتی ہے؟ کتنی صابرہ تھی میری بیوی. دیکھو بڑی عجیب بات کہنے جا رہا ہوں آپ سے، بڑی عجیب بات کہنے جا رہا ہوں. اتنی بڑی صابرہ تھی، اتنی بڑی صابرہ تھی کہ اتنی تکلیف تھی، اتنی درد تھی، مگر گھر کے کام بھی کر رہی ہے، تسبیح بھی پڑھ رہی ہے. کیوں جانتے ہیں؟ علی کو خبر نہ ہو کہ زہرا کی پسلیاں علی کو خبر نہ ہو جائے، بچوں کو پتا نہ چلے محمد رسول کہ اماں کی پسلیاں ٹوٹی ہے، اس لیے ہاتھ رکھ کے رہتی تھی. اور جب بچے آتے تھے نا تو بھی ایسے اپنے چہرے کو کرتی تھی جیسے کوئی بات نہیں ہوئی ہے. میرے حسنین، اللہ اکبر، یہ صابرہ ہے، یہ مظلومہ ہے، یہ مخدومہ ہے، یہ مظلومہ ہے، خاموش رہ رہی. سنیں گے جملہ. ابن عباس راوی ہے، علی کا شاگرد ہے، عالم اسلام کا معتبر راوی ہے، سب سے معتبر راوی، سب سے جوان راوی، علی کا شاگرد خاص ہے. اس سے بہتر کوئی راوی نہیں ہے ابن عباس سے بہتر. عبداللہ ابن عباس علی کے چچیرے بھائی ہیں. کہتے ایک روز میں نے دیکھا، سانس لے چکے ہیں نا آپ، سنیں. میں نے ایک روز دیکھا کہ علی مسجد سے آ رہے ہیں، گھر کی طرف جا رہے ہیں. بہت دن ہو گئے تھے، سیدہ کی کوئی خبر نہیں ملی تھی. رو گے نا، رونے کے لیے آئے. سنو کیا میں نے صرف اتنا سوال کیا، یا علی بنت رسول کا کیا حال ہے، فاطمہ کا کیا حال ہے، نبی کی بیٹی کا کیا حال ہے؟ بہت دن سے خبر نہیں ملی، خبر نہیں ملی، خبر نہیں ملی. پابندیاں تھی نا، تو اس دروازے پر جاتا نہیں تھا. ابن عباس کی زبان سے سنو کہ جیسے میں نے پوچھا نا بنت رسول کا کیا حال ہے، کہتے علی جیسا فاتح خیبر زمین پر بیٹھ گیا. سنیں زمین پر علی جیسا فاتح خیبر بیٹھ گیا. محسوس کرے علی جیسا بہادر بیٹھ گیا. میں نے علی کے شانوں میں ہاتھ رکھا، میں نے کہا یا علی کیا میں نے بہت بڑا سوال کر دیا آپ سے، کیا میں نے بہت بڑا سوال کر دیا؟ سنو مولا فرماتے رو کے ابن عباس تمہیں پوچھا فاطمہ کا کیا حال ہے، میں اتنا سمجھ لو اتنے تانے آنے والے یہ ظالموں نے، اتنا تانے آنے والے کہ تصویر نہیں پڑھ سکتی. نبی کی بیٹی رات ہو چکی، رولے زہرات کرے بدل عادل کرے، حسنین بدل عادل کرے. جزاک اللہ جزاک اللہ. جب علی کے کمر بند میں زہرا نے ہاتھ ڈالا تھا نا، لوگ لے جا رہے تھے، تو زہرا نے کہا میں علی کو جانے نہیں دوں گی. تو کہتے تازیانوں سے بارش کی، تازیانوں سے تسبیح نہیں پڑھ پاتی. میں کیا چھوڑوں کیا پڑھوں؟ میں اتنا سن لو کہ رات کا وقت ہوا، لوگ آنے لگے، خبر لوگوں کو ہو گئی تھی. مولا نے کہا جاؤ بیٹا حسن کہہ دو کہ ابھی اماں کے امر میں تاخیر ہے، ابھی تاخیر ہے، جاؤ چلے جاؤ، جب ہم حکم دیں گے تب دیکھنا. چلے گئے نا لوگ. رات آگے بڑھی. وصیت کیا تھی؟ رات میں غسل دینا، رات میں کفن پہنانا، رات میں دفن کرنا، رات میں حنوط کرنا. یہی ہے نا وصیت، رات کی بات ہے نا. جب علی نے محسوس کیا کہ اب مدینے والے اپنے گھروں میں سو گئے، اب جملہ سننا، میرا استاد حافظ ریاض نجفی کا جملہ پڑھ رہا. کہتے جب لوگ چلے گئے، سو گئے نا، تو علی نے اسما سے کہا